علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ رسول اللہ کے زمانے سے امام حسن عسکری اسلام کے زمانے تک 260 سال تقریباً بنتے ہیں۔ ان 260 سالوں کے آپ ڈیز بنا لیجیے، 260 سالوں میں پہلے 13 سال ہجرت کے اور شامل کر لیجیے، تقریباً بنیں گے 1,00,000 دن جو ائمہ اسلام سامنے ہمارے موجود تھے۔ فرض کیجئے کہ اگر 1,00,000 صفحے کی کتاب ہوئے اور کوئی اس میں سے 10 صفحے پڑھ کے آپ سے کہے کہ میں آپ کو پوری کتاب بتاتا ہوں کیا ہے، تو آپ مان لیں گے کہ تم کو پتا ہوگا پوری کتاب میں کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ امام محمد تقی بھی آپ کے امام ہیں، امام علی رضا اسلام بھی آپ کے امام ہیں، جنہوں نے ہارون رشید کی خلافت میں ولی عہدی کو قبول کیا، بامر مجبوری ہی قبول کیا امام نے قبول۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر حکومت کا عہدہ لے لینے والا کوئی کسی کا ایجنٹ بنا ہوا ہے۔ ایک ہماری گفتگو کا موضوع ہے، وہ پتہ نہیں کتنا ہضم ہو پائے، کبھی خیر میں تو اسے کوئی پرواہ کرتا نہیں، میں تو جو باتیں بولتا ہوں لیکن کبھی اور سناؤں گا، اس لیے کہ وہ پھر 1 گھنٹے۔ اگر ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے پاس واٹس ایپ ہوتا تو ہم کیا کرتے امام کے ساتھ؟ یہ میری تقریر کا موضوع ہے۔ ہم کیا میسیجز چلاتے اور کیا فیس بک پہ پوسٹ کرتے؟ یہ خود امام صادق نے فرمایا کہ جو لوگوں کی افواہوں سے دین لے گا وہ ویسے دین سے نکل جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا دین سے نکل گیا۔ ہم نے دین کتاب الکافی سے نہیں لیا ہوا، قال الباقر و قال صادق سے نہیں لیا ہوا، ہم نے جذباتی واٹس ایپ اور فیس بک کی پوسٹوں سے لیا ہوا۔ حتیٰ جب امام کے زمانے میں اپرائزنگ ہو رہی تو امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین السلام کے زمانے میں جب مدینہ پر حملہ ہوا ہے کربلا کے بعد، تو آپ کے بابا، ان کے لیے تو کہا جاتا ہے انہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا، تو آپ بھی کیجئے۔ تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے مدینہ میں کہ جنرل البقیع مسجد نبوی وہاں پر گھوڑے بنوا دیے گئے، تو امام زین العابدین السلام نے کیوں اس وقت مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو رہی بظاہر، اور امام اسلام نے اس وقت قیام نہیں فرمایا۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ ظلم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے، وہ واجب نہیں ہے کیا؟ امام نے کہا فجر کی نماز واجب ہے، رات کا وقت تھا، کہا جی واجب ہے۔ امام نے کہا پڑھتے کیوں نہیں ابھی؟ ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے۔ اللہم صلی کسی چیز کا واجب ہو جانا کافی نہیں ہوتا، اس کا وقت آیا یا نہیں آیا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ آپ کو احادیث میں صادق علیہ محمد کی ملے گا اور بات کی ائمہ کی کہ قیام کرے گا ہمارا قائم۔ ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے۔ اس لیے خود سنت امام رضا تھی کہ انہوں نے امام مہدی کو قائم کے نام سے یاد کیا، اور جب قائم کا لفظ آتا تو امام اپنے مقام سے اٹھتے اور سر پر ہاتھ رکھتے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جب وہ تشریف لائیں گے تب اٹھو۔ بس سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب صادق علیہ محمد کیا فرمائیں کہ قیام کر لیں؟ نہیں، قیام تو نہیں کر رہے امام۔ اور امام علیہ السلام اس طرح کی، جس طرح کی وہ جو بنی عباس و بنی امیہ کی سیاست ہو رہی ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں آپ پاور تک پہنچیں گے، اس طرح کی سیاست میں بھی حصہ نہیں لے رہے، نہ بلکہ امام اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو ہم سے کوئی خطرہ ہے، ایسا بھی نہیں کر رہے امام، یعنی کوئی اپرائزنگ نہیں۔ اچھا، پھر امام کو شہید کیوں کرتے تھے؟ یہ امام کو شہید کرتے تھے ان کے علم و فضل کی وجہ سے۔ جیسے امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام نے شیر کو اشارہ کیا تھا، وہ قالین والا شیر باہر آ گیا، اس وقت کہتا ہے مامون نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑنا۔ تو امام سے ایسا فضل کا اظہار ہوتا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بار بار ہوتا رہا تو خود ان کے علم و فضل کو دیکھ کر لوگ ان کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اب امام اپنا وسیع کس کو بنائے؟ میں خستہ نہیں کرنا چاہتا آپ کو، تقریباً مجھے 50 منٹ سے اوپر بلکہ 55 منٹ ہو رہے ہیں تقریباً بات کرتے ہوئے۔ امامت کا تعلق قیام سے نہیں ہے، وہ تو پھر آپ کو امام ماننا چاہیے حضرت زید کو، امام زین العابدین کو امام ہی نہیں ماننا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے گا کسی بھی لیڈرشپ و قیادت کا تعلق قیام سے ہے ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ابنایا حاذان امامان قاما او قعدا، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، چاہے دونوں بیٹھے رہیں یا دونوں کھڑے ہو جائیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے بھی کوئی قیام نہیں کیا۔ اب امام پتہ کیسے چلے؟ دیکھیں امام پتہ چلتا تھا، ہر امام وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد یہ امام ہے۔ ایک تو رسول اللہ نے نام لیے 12 ائمہ کے، اب وہ حدیث تو سب تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، لیکن جو اس زمانے کے شیعوں کے لیے واضح کیسے ہوتا تھا، مثلا امام زین العابدین نے فرمایا کہ امام محمد باقر میرے بعد ان کی امامت میں رہو، یہ وسیع کس کو بنایا؟ یہ امپورٹنٹ ہوتا تھا۔ مثلا مولا علی علیہ السلام کے جب ذرا اقدس پہ ضربت لگی، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، تو آپ نے سن رکھا نا کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو آگے کیا اور حسن مجتبیٰ کی امامت پہ نماز ختم کی۔ یہ کیا تھا؟ یہ جیسے رسول اللہ نے مولا علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے علی بن ابی طالب نے حسن مجتبیٰ کے لیے غدیر بنائی تھی مسجد کوفہ میں، کہ اب علی کے بعد امام وہ ہے کہ جس کے پیچھے علی نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہی معاملہ سب سے زیادہ ڈاؤٹ فل اور مکس اپ ہے کہ امام نے وسیع بنایا ہی نہیں، ایک کو وسیع بنایا ہی نہیں۔ اب عبادتوں سے تو معاملہ طے نہیں ہوگا کہ کس کی لمبی نمازیں تو اس کو امام مان لو، یا کس نے قیام کیا اس کو امام مان لو۔ جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی، اب شہادت کی مجلس میں تشریف فرمائے، منصور دوانقی نے فوراً پوچھا سلیمان سے، جو زمانے میں مدینہ کا گورنر ہے، کہ جعفر صادق نے جس کو اپنا وسیع بنایا نا، وسیع کا مطلب ہے کہ یہ میری وصیت پر عمل کرے گا اور یہ میرے بعد میرا ریپریزنٹیٹو اور عہدیدار ہے، جو جس کو وسیع بنا اس کو قتل کر دو، اس کو بھی ساتھ میں قتل کر دو۔ تو سلیمان نے جواب دیا کہ حضرت کیا قتل کریں، ایک تو وسیع آپ کو بنائے،
امام صادق علیہ السلام کی اب حکمت عملی دیکھیے گا، آپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہا. اب آپ امام کیسے طے کریں گے؟ آپ دیکھیں بات یہ کہ ایک تو وصی آپ کو بنایا ہے، دوسرا وصی خود مجھے بنایا ہے. مدینہ کے گورنر ہی کو امام نے اپنا وصی بنایا. تیسرا وصی بنایا اپنی زوجہ حضرت حمیدہ بربریہ کو. 7ویں امام سے لے کر پھر 11ویں امام بلکہ 12ویں امام تک تمام ائمہ کی والدہ گرامی، ان میں سے کوئی ایک بھی عرب نہیں. ایک پھر ایک الگ تاریخ، کیونکہ ہر امام ہوا اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. تو جو دنیا کا پاکیزہ ترین رحم تھا نا، جو اس لائق ہو کہ جہاں گوہر امامت پرورش پا سکے، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ خراسان میں ہو، چاہے وہ حتیٰ فرانس میں ہو، یہ ائمہ کی تاریخ میں وہاں سے ائمہ علیہ السلام کی والدہ گرامی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلوایا اور پھر امام کے ازدواج میں آئی. یہ ایک الگ تاریخ ہے پوری. ایک وصی بنایا حضرت بی بی حمیدہ کو، ایک عبداللہ افتحی کو جن سے وہ طلاق والا مسئلہ پوچھا گیا، اور ایک موسی کاظم. اب کتنا ڈاؤٹ فل ہے امر امامت امام صادق کے بعد کہ مانے کسے امام. میں کہہ رہا ہوں آپ سے آج کے زمانے میں آپ نہ سوچیں، اپنے آپ کو اس زمانے میں لے کر جائیں. لیکن ایک جو ولایت سے سیکھا ہوا شیعہ ہے، ایک محمد نیشاپوری ہے، نیشاپور سے اس کا تعلق ہے، وہ چلا نیشاپور سے امام صادق کی خدمت میں خمس اور صدقات دینے کے لیے کہ امام کی خدمت میں تقسیم کریں، بہت زیادہ مال لے کر. اس کو گزرنا تھا، مدینہ جانا تو کوفہ سے گزرنا ہے. وہاں سے مدینہ سے ایک شخص چلا اور دونوں ملے. میں کہہ رہا ہوں اتفاق، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز ایک مصلحت کے ساتھ ہوتی ہے. کہتے ہم پہنچے کوفہ میں قبر امیر المومنین کے پاس، ہماری ملاقات ہوئی. دیکھا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ثابت بن دینار، وہ درس دے رہے ہیں وہاں پر اور کہہ رہے ہیں قال الباقر و قال الصادق، قال الباقر قال الصادق. انہوں نے پوچھا اس مدینہ سے آنے والے سے کہ مدینہ کی خبر بتلاؤ کیا ہے. کہ مدینہ سے جب میں چلا تو صادق علیہ محمد کی شہادت ہو گئی. فغشی علیہ، ثابت بن دینار پر غشی طاری ہو گئی فقط شہادت کا سن کر. تو ان دونوں کے سمجھ میں آیا کہ یہ جو بھی بیٹھے ہوئے نا، یہ کوئی امام علیہ السلام کے سچے محب ہے کہ شہادت کا سن کر ان میں غشی طاری ہے. غشی سے بے فاقہ ہوا تو پہلا سوال اس مدینہ سے آنے والے سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ وصی کس کو بنایا جعفر صادق نے. کہ یہی تو مشکل ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا. 5 وصی بنا دیے ہیں جعفر صادق نے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک منصور دوانکی کو بنایا ہے، ایک سلیمان کو بنایا ہے، ایک اپنی زوجہ ہیں بی بی حمیدہ ان کو، ایک عبداللہ افتحی، دوسرے موسی کاظم. سجدے میں گئے ثابت بن دینار اور کہا الحمدللہ الذی ہدانی الی ہداہ، حمد اس پروردگار کی جس نے مجھے صحیح ہدایت تک پہنچ کر بتلا دیا کہ امام کون ہے. ارے کہاں سے بتلا دیا کہ امام کون ہے؟ تو 5 نام لیے جا رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جی اس میں واضح تو ہے. اچھا امام علیہ السلام کے بعد ابھی تک امامت طے نہیں ہو پا رہی کہ کیا ہے. تو صادق علیہ محمد کا کوئی بھی شاگرد ایسا نہیں کہ جو اٹھ کے یہ کہے کہ اچھا جب تک کہ کوئی نہ مانے مجھے وقت کا حسین یا وقت کا امام مان لو. میں تو امام صادق کے مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، مجھے نہ ایسا ہو نہیں سکتا. ذہن میں رکھیے گا، مجھے ہی مان لو. نو بھائی امام کون ہے؟ دیکھو امام کون ہے کہ بہت واضح. کہ واضح کیسے؟ 5 لوگوں کا نام لیا ہوا ہے. دیکھو منصور امام کا قاتل ہے، وہ تو اگلا امام ہو نہیں سکتا. سلیمان بنی ہاشم سے نہیں ہے، امامت بنی ہاشم میں وہ ہو نہیں سکتا. عبداللہ افتحی اس کے بدن میں ایک نقص ہے اس لیے اس کو افتح کہا جاتا ہے. امام وہ ہو نہیں سکتا جس کے بدن میں نقص. حمیدہ خاتون مستور ہیں، خاتون تک امر امامت آتا نہیں، بچے موسی کاظم وہی وقت کے امام ہیں. یہ امام موسی کا مل کے صلوات بھیجیے گا. نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ثابت ابن دینار جن کا نام آپ نے سنا کہ جنہوں نے فقط اس ایک وصیت کو سن کر جس میں 5 نام تھے یہ سمجھ لیا کہ امام صادق کیا کہنا چاہ رہے تھے. ثابت ابن دینار جانتے کون ہے؟ ایک نام سے آپ جانتے ہیں، یہ ہیں ابو حمزہ صومالی، جن کی دعا آپ رمضان المبارک میں سنتے ہیں کہ ابو حمزہ صومالی. تو ابو حمزہ صومالی نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا کہ نام لیا امام نے، ایک تو قاتل کا وہ ہو نہیں سکتا، پھر سے ریپیٹ کریں وجہ سے. سلیمان وہ بنی ہاشم سے نہیں ہے، خاتون تک امر امامت آیا نہیں. اب 2 بیٹے رہ گئے امام صادق کے. تو اگر بڑا بیٹا ہی فقط امام ہوتا تو چھوٹے کا نام نہ لیا جاتا. بڑے کے ساتھ خاص چھوٹے کا ذکر کیا ہے، یہ ابو حمزہ صومالی کہہ رہے ہیں. تو من علی الکبیر دل علی الصغیر، چھوٹے کو امام بنایا ہے، بڑے پر فقط احسان کیا کہ اس لسٹ میں اس کا نام لے لیا ہے. اور اس طرح سے وَأَخْفَى أَمْرٌ عَظِيمٌ، اس طریقے سے نام لے کر دوستوں کو بتلا دیا ہے کہ کون امام ہے، دشمنوں سے امر کو پوشیدہ رکھا ہے کہ کون امام ہے. یہ غیبت کے زمانے بھی ہم سے کہا گیا، معلوم ہے آپ کو، ہر جگہ کھل کر ہر بات کا اظہار نہ کرو. ہم سے منع کیا گیا کہ ہر جگہ اس اپرائزنگ کی طرف نہ جاؤ. کیوں؟ فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں شہد کی مکھی کی طرح رہو. کتنی خوبصورت مثال ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح اس لیے رہو کہ اگر اور جانوروں کو پتہ چل جائے نا کہ شہد کی مکھی کے شکم میں کیا ہے تو اس کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیں گے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے شکم میں کیا ہے، کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے. تو تمہارے پاس جو خزانہ ہے نا ولایت و برات کا، ایسے چھپا کے رکھو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے اندر کیا خزانہ ہے. ولایت کی کون سی نعمت اور برات از اعداء اہل بیت، اس کا کیا خزانہ آپ کے دل میں چھپا ہوا. اور جب پھر وہ 12واں آئے گا نا تو پھر وہ جو قبروں سے نکالے گا تو پھر وہ خزانہ کھل کے سامنے آئے گا کہ برات از اعداء اہل بیت.
یہ کیا نعمت ہے اور کیا عقیدہ ہے. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر